السلام علیکم دوستو، نالج ود اسلام خامدید دوستو۔ نہر پاناما دنیا کی بہت بڑی آبی شاہراہ ہے جسے جمہوریہ امریکہ نے خاکنائے پاناما کو کاٹ کر تیار کیا تھا۔ اس نہر نے اوقیانوس یعنی اٹلانٹک کو بحر الکاہل سے ملا دیا ہے۔ اگرچہ جہاز اس میں سے پہلے ہی گزرنے لگے تھے، لیکن اس کے افتتاح کی رسم سرکاری طور پر روزویلٹ صدر جمہوریہ امریکہ نے 12 جولائی 1915 کو ادا کی۔ دنیا میں اس انجینئرنگ کے ایجادات کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس نہر کی کھدائی 1904 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1914 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کے لیے ریاست پاناما سے دائمی پٹے پر زمین لے لی گئی تھی۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نہر پاناما کا خیال پہلے جمہوریہ امریکہ کو آیا، بلکہ جس زمانے میں اسپانیہ کی سلطنت عروج پر تھی اور نئی دنیا میں اس کی آبادی کاری کا ڈنکا بج رہا تھا، اس زمانے میں بھی یہاں سے ایک نہر بنانے کی تجویز زیر غور آئی تھی۔ جب امریکی ریاستوں نے آزادی حاصل کر لی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر پاناما میں سے ایک نہر بنا دی جائے جس سے جہاز بآسانی گزر سکیں تو اٹلانٹک سے بحر الکاہل میں جانے کے لیے جہازوں کو جنوبی امریکہ کا چکر نہ لگانا پڑے گا۔ اس طرح وقت بھی بچ جائے گا، خرچ بھی کم آئے گا اور تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اسی زمانے میں برطانیہ اور فرانس بھی اس نہر کی تیاری سے دلچسپی لینے لگے۔ جمہوریہ امریکہ نے پہلے برطانیہ سے معاہدہ کر کے نہر بنانے کے پورے حقوق حاصل کر لیے۔ پھر فرانس کی کوششیں ناکام ہوئیں اور اس کی 2 بڑی تجارتی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا تو اس نے بھی دستبرداری اختیار کر لی اور جمہوریہ امریکہ تنہا میدان میں رہ گیا۔ نہر کی تعمیر پر کل 33 کروڑ 66 لاکھ 50 ہزار ڈالر خرچ آئے اور تقریباً 24 کروڑ مکعب گز زمین کھودی گئی۔ اگر ایک سمندر کے ساحل سے دوسرے سمندر کے ساحل تک فاصلہ ناپا جائے تو اصل نہر قریباً 40 میل لمبی ہے، لیکن اطراف نہر میں دونوں سمندروں میں بھی کسی قدر زمین کھود کر جہازوں کی آمد و رفت کے قابل بنانی پڑی تھی۔ اسے بھی حساب میں شامل کر لیا جائے تو نہر کی لمبائی 51 میل بن جاتی ہے۔ اس کی کم سے کم گہرائی 41 فٹ ہے۔ انجینئرنگ کا خاص کمال نہر کھودنے میں نہیں بلکہ اس کے اندر بند بنانے سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جو جہاز اوقیانوس کی طرف سے نہر میں داخل ہوا، اسے بندوں کے پہلے سلسلے میں سطح بحر سے 85 فٹ کی بلندی پر اٹھایا جاتا ہے۔ پھر جہاز ایک اور بند سے گزرتا ہوا بحر الکاہل کی جانب سے آخری سلسلے کے بند میں عام سطح پر آ جاتا ہے اور بے تکلف دوسرے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پورا فاصلہ طے کرنے میں 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہر نہ بنتی اور وسط امریکہ میں سے جہازوں کے لیے آمد و رفت کا انتظام نہ کیا جاتا تو اندازہ کیجئے کہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی، کتنا وقت اور روپیہ صرف ہوتا۔ فرض کیجئے کہ جہاز کو وسط امریکی کی کسی مشرقی بندرگاہ سے مغربی بندرگاہ میں جانا ہوتا تو وہ پورے جنوبی امریکہ کا چکر لگائے بغیر نہ جا سکتا اور یہ فاصلہ کم از کم 10,000 میل ہوتا۔ اب نہر پاناما میں سے صرف 51 میل کا فاصلہ طے کر کے جہاز مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف آ جا سکتا ہے۔